انی جاعل فی الارض خلیفہ۔ خلافت الہیہ اور امامت حقہ کے عنوان پر آج چوتھی مجلس سے خطابت کا شرف حاصل ہو رہا ہے۔ خلافت اسے کہتے ہیں، خلیفہ اسے کہتے ہیں۔ خلیفہ کہتے ہیں جو کسی کی نیابت ہے، جو کسی کا نائب ہو۔ خلیفہ اسے کہتے ہیں لغت میں کہ جو جس کی جگہ کو فل کرے، یعنی جو جیسا کام کر رہا ہے اگر اس کی جگہ آنے والا ویسا کام کر سکے تو وہ اس کا خلیفہ ہے، کیونکہ وہ اس کی نیابت کرتا ہے۔ اگر ایک ڈاکٹر ہے، وہ ایک کام کر رہا ہے، لوگوں کا علاج کر رہا ہے، اور اس کی جگہ ایک عطائی بیٹھ جائے تو عطائی اس کا خلیفہ نہیں ہو سکتا۔ یعنی خلیفہ میں وہ صفات ہونی چاہیے جو منیب کی صفات ہے، جو مستخلف کی جگہ اس کا نائب بن کر آیا ہے، وہ اگر ان صفات کو رکھتا ہے تو وہ اس کا خلیفہ ہے۔ اسی لیے تاریخ اسلام میں ایک بہت بڑی شخصیت ہے، ان سے ایک اعرابی نے سوال کیا تھا، اور یہ النہایہ بڑی مشہور کتاب ہے، اس میں یہ واقعہ موجود ہے اور کتابوں میں موجود ہے۔ ابن اسیر جزری بہت بڑے عالم ہیں، ان کی کتاب ہے النہایہ ابن اسیر۔ اس اعرابی نے سوال کیا انت خلیفۃ الرسول اللہ، کہ اے صاحب کیا آپ رسول اللہ کے خلیفہ ہیں؟ قال لا، کہا نہیں۔ تو اس نے کہا پھر آپ کیا ہیں؟ تو کہا کہ انا خالف، میں خلیفہ نہیں میں خالف ہوں۔ کیونکہ خلیفہ وہ ہوتا ہے جو کسی مستخلف کی جگہ کو فل کرے، جو اس کی جگہ پر آئے، اس کی جگہ کو فل کرے، وہ خلیفہ۔ یعنی اگر خدا نخواستہ طبیعت خراب ہو جائے اور میں چکرا کے گر جاؤں تو آپ کہیں گے صاحب مجلس کو تو نہیں چھوڑنا، کچھ نہیں تو کم سے کم مسائل پڑھوا لیتے ہیں۔ تو آپ کو جو میرے پیچھے بزرگ ہیں ان کو ادھر بٹھا دیں گے، یا جو مسائل پڑھ سکتا ہے اسے بٹھائیں گے۔ میں آپ سے سوال کروں، آپ یہ تو نہیں کہیں گے کہ صاحب وہ بزرگوار ہیں، وہ قابل قدر ہیں، وہ لائق عزت ہے، وہ لائق احترام ہے، لیکن یہاں اسے بٹھایا جائے گا جو وہ کام کر سکے جو میں کر رہا ہوں۔ تو بس جب یہ بات واضح ہو گئی کہ پیغمبر کا خلیفہ کون ہے تو آپ زیادہ دور نہ جائیے، پیغمبر خدا کے بعد اگر جو پیغمبر کی جگہ پر بیٹھے وہ خلیفہ۔ میں اس جملے میں بہت کچھ کہہ رہا ہوں، دیکھو میرے بھائی، یہ ہے عرشہ، اس کا نام ہے عرشہ، یہ سب سے اونچی سیڑھی ہے، اس سے بلندی کوئی ہے تو عرشہ اسے کہتے ہیں، ٹھیک ہے۔ اس کے بعد یہ ہے اس سے ایک ہی۔ تو تمام تاریخ کی کتابیں اٹھا کے دیکھیے، پیغمبر عرشے پر بیٹھ کر خطبہ دیتے تھے، پیغمبر کے بعد جو لوگ آئے انہوں نے ایک سیڑھی کو چھوڑ دیا، تو پوچھا گیا آپ
عرشے پر نہیں بیٹھے، آپ نے ایک سیڑھی کو چھوڑ دیا، کہا کیونکہ رسول اللہ کے مقام کی عظمت کی وجہ سے میں اس جگہ پر نہیں بیٹھ سکتا، لہٰذا میں نے اس کو چھوڑ دیا۔ اب ان کے بعد دوسرے صاحب آئے تو انہوں نے اس کو بھی چھوڑ دیا، کہا میں تو ان کے برابر بھی خود کو نہیں سمجھتا، لہٰذا میں نے یہ بھی چھوڑ دی۔ اس کے بعد آخری سیڑھی بڑھتی ہے ممبر کی، اس میں تیسری شخصیت نے خطبہ دینا شروع کیا، وہ وہاں بیٹھا کرتے تھے۔ جب امیر المومنین کو خلافت ملی تو اس منزل پر مجمع اس انتظار میں تھا کہ اب علی دائیں کھڑے ہوں گے یا بائیں کھڑے ہوں گے، اب سب تو نیچے تنزلی دے رہے ہیں، خلافت تو تنزلی پر آ رہی ہے، نیچے آتی جا رہی ہے، تو یا تو علی سامنے کھڑے ہو کے دیں گے یا دائیں کھڑے ہوں گے یا بائیں کھڑے ہوں گے، کہیں تو علی کھڑے ہو کے خطبہ دیں گے۔ تو جب میرے مولا علی پہلے خطبے کے لیے آئے تو مجمع سے بھری پڑی تھی مسجد نبوی، بہت بڑی تعداد تھی مسلمانوں کی، اس منزل پر حضرت علی علیہ السلام آئے اور آپ نے پہلا قدم ممبر کی سیڑھی پر نہیں، لوگوں کے ارمانوں پر رکھا، دوسرا قدم ممبر کی سیڑھی پر نہیں، لوگوں کی خواہشات پر رکھا، تیسرا قدم ممبر کی سیڑھی پر نہیں، لوگوں کی حسرتوں پہ رکھا، اور جو عرشے کی جگہ خالی تھی جہاں فصل آ چکا تھا اسے بھی نافذ کر۔ تو جو فصل آ چکا تھا اس فصل کو بھر دیا، اور پیغمبر کے اس جگہ پر علی آئے جو برسوں سے خالی تھی، 25 برس بعد وہ جگہ پر امیر المومنین آئے، لوگوں نے کونیاں مارنا شروع کیا ہے، علی تو رسول کی جگہ پر بیٹھ گئے ہیں، علی تو رسول کی جگہ پر بیٹھ گئے ہیں، علی تو عرشے پہ آ گئے۔ تو جب امیر المومنین نے یہ دیکھا تو کہا یہ تو لکڑی کا ممبر ہے، علی کے قدم تو پیغمبر کے کاندھوں پر ہے۔ ایک دفعہ ہم دوست بیٹھے تھے تو ہمارے مولانا صاحب کی دوست ہیں، داڑھی میں تو 19-20 کا ہی فرق ہے ان کی اور ہماری، تو انہوں نے کہا یار یہ بھی کوئی بات نہیں، مان لیا حضرت علی کو رسول اللہ نے کاندھوں پر بٹھایا تھا، لیکن جب ہجرت کا موقع تھا تو ایک شخصیت نے رسول کو کاندھوں پر بٹھایا تھا، تو جو رسول کو کاندھوں پر بٹھائے وہ کتنا عظیم ہوگا۔ میں نے کہا ویسے تو یہ شیعہ کتاب میں نہیں لکھا ہوا، لیکن میں فراز دلی کا مظاہرہ کرتا ہوں، میں مان لیتا ہوں، لیکن ایمان سے فیصلہ کر سوار افضل ہوتے ہیں یا سواری افضل ہوتی ہے؟ فیصلہ آپ نہیں کرنا، تو خلیفہ کہتے ہی اسے ہیں کہ جو کسی کی جگہ کو فل، اگر جگہ خالی ہے تو خلافت ہے۔ تو میرے محترم میرے عزیز، میں نے آپ کی خدمت میں مسلسل سورہ مبارکہ بقرہ کی آیت نمبر 30 کے ابتدائی جز کی تلاوت کا شرف حاصل ہوا، اور اس میں ارشاد یہی ہو رہا ہے انی جاعل فی الارض خلیفہ، میں زمین پر خلیفہ بنانے والا ہوں۔ تو حضرت جناب آدم کی جب خلافت کا اعلان ہوا تو اللہ نے نسبت دی انی جاعل، میں خلیفہ بنانے والا ہوں۔ ہمارا اور برادران کا جو بنیادی نقطہ اختلاف ہے وہ یہ ہے کہ وہ کہتے ہیں کہ پیغمبر خدا کسی کو خلیفہ بنا کر نہیں کرتا، ہم یہ کہتے ہیں کہ جناب ایک چھوٹا سا دکاندار یا کوئی بڑا دکاندار، ہمارے آصف بھائی ہوں، ہمارے فراز بھائی ہوں، میں ان سے پوچھتا ہوں اپنے گلے کو کبھی ایسے چھوڑ کے گئے ہو؟ کتنا کہتے ہو؟ اتنا 1 لاکھ 2 لاکھ 50,000، تم 50 لاکھ 2 لاکھ کو چھوڑ کے جاتے نہیں ہو، دکان میں 10-20 لاکھ کا مال ہے وہ چھوڑ کے جاتے نہیں ہو، اور رسول پورا اسلام چھوڑ کے چلے گئے بغیر کسی کے حوالے کیے۔ یہ دین اسلام کو کسی کے حوالے نہیں کرتے،
تو کہا صاحب امت کافی ذہین ہو چکی تھی اور رسول اللہ نے کہا کہ یہ اب اس منزل پہ آ چکے ہیں کہ یہ اپنے بہتر فیصلے کرتے ہیں۔ تو میں کہتا ہوں تاریخ انسانیت میں کبھی بھی انسان اس منزل پر نہیں پہنچ سکتا کہ اپنا ہادی خود انتخاب کرے۔ قرآن کی آیت ہے وَلِكُلِّ قَوْمٍ ہَادٍ، ہم نے ہر قوم کے لیے ہادی بنایا۔ جب کل آ جاتا ہے تو کلیت ہو جاتی ہے اللہ، اور جب کلیت ہو جائے تو کلیہ بن جاتا ہے، اور جب فارمولہ بن جائے تو وہ فارمولہ ٹھیک ہی نہیں ہوتا جو کہیں لگے اور کہیں نہ لگے، وہ غلط فارمولہ ہوتا ہے جو کچھ جگہوں پر ویلڈ اور کچھ پہ نہیں۔ تو جب کلیت آ گئی تو اس کا مطلب فارمولہ بن گیا۔ تو مجھے بتائیے آپ کوئی قوم ہیں یا نہیں ہیں؟ اگر ہیں تو بتائیے پھر ہادی کون ہے؟ تو ماننا پڑے گا جب ہر قوم میں ہادی ہے تو اس قوم میں بھی کسی ہادی کا تقرر ضروری ہے۔ تو کہا صاحب امت اس ارتقاء کی منزل پر پہنچی کہ امت اپنا ہادی خود سلیکٹ کر سکتی ہے۔ میں کہتا ہوں اللہ نے ہادی کا انتخاب انسانوں کو دیا ہی نہیں ہے، کیونکہ ہم کسی کے بارے میں بھی کتنا ہی ٹرسٹ کر لیں، کتنا ہی بھروسہ کر لیں، آج کا متقی کل کا فاسق ہو سکتا ہے۔ انسان جب چنے گا وہ اس کے مستقبل کا فیصلہ نہیں کر سکتا۔ تاریخ کو پڑھیے، انبیاء کے چنے ہوئے بھی ساتھ چھوڑ گئے نا، آپ کہیں اور لے جائیں گے میرے لیے مصیبت کروائیں گے۔ حضرت جناب عیسیٰ نے 12 چنے، انہیں حواری کہتے ہیں۔ حضرت عیسیٰ کی قتل کی سازش کا سب سے بڑا کون کردار؟ وہی حضرت عیسیٰ کا چنا ہوا ایک۔ تو چنے ہوئے لوگ بھی راستے سے ہٹ جاتے ہیں جب نبی منتخب کر رہے ہیں، لیکن جو اللہ منتخب کرتا ہے، جو خدا کا منتخب کرتا ہے، تو خدا جسے منتخب کرتا ہے خدا ہمیشہ معصوم کو منتخب کرتا ہے۔ اس لیے 1,24,000 انبیاء میں اللہ نے کبھی کسی نبی کو سسپینڈ نہیں کیا، آج تک کوئی نبی سسپینڈ نہیں ہوا۔ ایک نبی ایسا نہیں چنا کہ جس میں کبھی عیب نکلا، کیونکہ جب خدا چنتا ہے تو مستقبل کو بھی دیکھتا ہے، خدا کا چنا ہوا غلطی نہیں کرتا۔ انسانوں کو اگر چننے کا اختیار دے، ہم اپنی گڈ ول سے جو بھی چن لیں، ویسے تو انسان چنتا نہیں ہے، انسان تو چھانٹتا ہے، اور جب چھانٹتا ہے تو پھر چھٹے ہوئے ہی سامنے آتے ہیں۔ یقین نہ آئے تو کبھی الیکشن کا رزلٹ دیکھ لیں، صلوات پڑھیے محمد۔ تو اللہ نے ہادی کا انتخاب اپنے پاس رکھا، حتیٰ کہ رسول اللہ نے بھی قرآن میں کہا انی جاعل، میں بنا رہا ہوں فی الارض خلیفہ، زمین پر خلیفہ۔ تو اب جب حضرت آدم ہدایت کا نور لے کے آئے، لوگوں میں انسانیت کوئی ارتقاء کے لیے آغاز ہوا، انسانیت کا اس مقام سے آغاز ہوا، اس کے بعد اولی العزم رسول آنے لگے۔ تو ہدایت کا اصول یہ ہے ہدایت دو سے مل کر کام کرتی ہے۔ رسول اللہ کو بھیجا تو کیا کہا؟ قد جاءکم من اللہ نور و کتاب مبین، کہ خدا کی طرف سے تمہارے پاس آیا ایک نور، ایک روشن کتاب۔ یعنی ہدایت جب ہوتی ہے، جب آج کے دور میں آپ کو اگر کسی کمپنی میں جائیں اور ایک لاگ بک آپ کو دیں کہ جناب یہ سارے پلانٹ کو انسٹال کر لیجئے، اس میں انسٹرکشن لکھی ہوئی ہیں، تو میں کہوں گا کوئی بھی نہیں عام آدمی کر سکتا، بھلے کتنا بڑا لکھا ہو۔ بہت سی ٹیکنیکل چیزیں ہوتی ہیں جو کتاب کی لکھی ہوئی سمجھ میں نہیں آتی، اگر کتابوں سے ہی لکھی ہوئی سمجھ میں آ جائے تو ہر آدمی کتابیں پڑھ کے ڈاکٹر اور وکیل بن جائے۔ خالی کتاب سے سمجھ میں نہیں آتا، بہت سی تشریحات کی ضرورت ہے۔ تو خالی لاگ بک نہیں چاہیے ہوتی، انجینئر کی بھی ضرورت پڑتی ہے جو انسٹال کر کے دیتا ہے۔ تو میرے محترم، میرے عزیزم، دو چیزوں نے مل کر ہدایت کی، ایک نور نبوت نے اور ایک قرآن مجید نے، دونوں نے مل کر ہدایت کی۔ یعنی ہدایت ہوتی ہے دو کے ذریعے، ایک بولنے والے کے ذریعے، ایک خاموش کے ذریعے۔ خاموش کو صامت قرآن کہتے ہیں، بولنے والے کو ناطق قرآن محمد مصطفیٰ۔
تو جب ہدایت دو کے ذریعے ہو، یہ طے ہو گیا کہ دونوں مل کر ہدایت کریں گے، تو جب ہدایت دو کے ذریعے ہوگی تو یہ اصول پیغمبر کے بعد بھی جاری رہے گا۔ یہی سبب ہے کہ اللہ نے کہا انی جاعلن، پیغمبر نے کہا انی تارکن، میں چھوڑ کے جا رہا ہوں، بنانا میرا کام نہیں ہے۔ انی تارکن فیکم الثقلین، کتاب اللہ و عترتی اہل بیتی، میں تمہارے درمیان دو چیزیں چھوڑ کے جا رہا ہوں، ایک اللہ کی کتاب، دوسرے میرے اہل بیت۔ محمد کہہ رہے ہیں میں چھوڑ کے جا رہا ہوں، او اما جب محمد نہیں بنا رہے ہادی تو امت کو کہاں سے اختیار ہے؟ جب رسول کریم خود ہادی کا تقرر نہیں کر رہے، پیغمبر جب ہادی نہیں بنا رہے، رسول کو جب ہادی بنانے کا اختیار نہیں، پیغمبر کہہ رہے انی تارکن، میں چھوڑ کے جا رہا ہوں، بنانا میرا کام نہیں ہے، میں تو غدیر میں دکھا دوں گا، منوا دوں گا، لیکن بتائے گا وہ جب تک وہ یا ایھا الرسول بلغ نہیں کہے گا، میں اعلان ولایت نہیں کروں۔ پیغمبر وہی کے اشارے کے تھے، چھوڑ کے جائیں گے، بنائیں گے نہیں، بنانا اللہ کا۔ انی تارک فیکم الثقلین، فیکم، ہم جو ہے وہ جمع مذکر حاضر ہے، یعنی ایک بندہ سامنے ہے تو آپ کہیں گے السلام علیکم، اور دو سامنے ہیں تو السلام علیکم، اور تین یا تین سے زیادہ ہے تو آپ کہیں گے السلام علیکم۔ تو جو قوم ہے وہ جمع مذکر حاضر کا صیغہ ہے۔ ہمارے محسن بھائی مجلس میں بیٹھے ہیں اور یہ صرف و نحو کی بحثوں کو بہت اچھا سمجھیں گے، تو قوم ہے جمع مذکر حاضر، اور پیغمبر جب ہیں انی تارکن فیکم الثقلین، کہ میں دو برابر کی قیمتی وزنی چیزیں چھوڑ کے جا رہا ہوں، فیکم، تمہارے درمیان، یہ جمع مذکر حاضر کے پہلے مصداق اصحاب رسول ہیں، وہ سامنے موجود، ان سے خطاب ہو رہا ہے، ڈائریکٹ خطاب ان سے، لیکن پیغمبر کے جملے کسی ایک دور کے لیے نہیں ہیں، تا قیامت تک آنے والے انسان کی ہدایت کے لیے میرے رسول کے جملے، وہ ایک وقت کے لیے نہیں، ہر دور کے انسانوں کے لیے۔ تو اب پہلے مصداق تو وہ ہو گئے کہ میں تمہارے درمیان چھوڑ کے جا رہا ہوں، کتاب اللہ و عترتی اہل بیت، اللہ کی کتاب اور میری اولاد اہل بیت۔ ما ان تمسکتم، اگر تم ان سے تمسک رکھو گے، لن تضلوا بعد، تو قیامت تک ہرگز گمراہ نہیں ہوگے۔ انہما لن یفترقا حتی یرد علی الحوض، یہ دونوں جدا نہیں ہوں گے جب تک حوض کوثر پہ اکٹھے نہ پہنچیں، کوثر کے کنارے تک ساتھ چلیں گے۔ بھائی چار باتیں اس پر مجھے کرنی ہیں اور ایک اور حدیث آپ کی خدمت میں پیش کریں۔ پہلی چیز میرے دوستوں، پیغمبر خدا جنہیں چھوڑ کے گئے وہ دونوں مساوی ہیں، دونوں قیمتی ہیں، دونوں ہم پلہ، یعنی یہ انگوٹھی اور یہ گھڑی اگر دونوں قیمتی ہوں تو ثقلین نہیں کہلائیں گے۔ انگوٹھی کی تو ثقلین ہو سکتی ہے، گھڑی کی ثقلین نہیں ہو سکتی۔ تو اس کا مطلب ہے اگر میں کہوں حضرت جناب علی علیہ السلام اور حضرت امام حسین علیہ السلام یہ دونوں حسین ہیں، تو آپ کہیں گے نہیں صاحب، علی کا مقام بلند ہے، حسین بیٹا ہے، اور خود علی نے کہا کہ خود امام حسین نے کہا کہ میں چاندی ہوں، میرے ماں باپ سونا ہے، تو علی افضل ہے، علی امیر المومنین ہے، علی امام المتقین ہے۔ امام حسین کا مقام بہت بلند ہے لیکن علی سے بلند مقام نہیں ہے، اس لیے حسنین نہیں ہوگا۔ اگر میں کہوں حسن اور حسین حسنین تو آپ کہیں گے بالکل حسن اور حسین حسنین، کیونکہ دونوں کا مزاج ایک، دونوں کا مقام ایک، دونوں سردار جنت ہیں، دونوں کے لیے پیغمبر نے دونوں کو اپنے کاندھوں پر بٹھایا ہے، تو دونوں کا جب مقام ایک ہوتا ہے تو
پھر بنتا ہے حسنین، ظہر اور عصر کی نمازیں برابر برابر میں ہے تو پھر بنتی ہیں ظہرین، حسن اور حسین دونوں نواسے برابر کے ہیں تو پھر بنتے ہیں سبتین، مغرب اور عشاء کی نمازیں دونوں برابر برابر کی ہیں تو بنتی ہیں مغربین۔ ایسے ہی قرآن اور اہل بیت دونوں وزن میں برابر ہو تو بنتے ہیں ثقلین، یہ ہیں ثقلین۔ قرآن بڑا بھاری ہے بھائی، اتنا ہلکا نہیں ہے۔ لو انزلنا ھذا القرآن علی جبل لرأیتہ خاشعا متصدعا من خشیۃ اللہ، اگر یہ قرآن پہاڑ پر نازل ہوتا تو پہاڑ ریزہ ریزہ ہو جاتے، تو ہلکا نہیں ہے قرآن، قرآن بہت بھاری ہے، قرآن بہت وزنی حقیقت کا نام ہے کہ قرآن پہاڑ پہ آئے تو پہاڑ ریزہ ریزہ ہو جائے۔ اب فکرے کوئی ضائع نہ کرنا شبیر بھائی، قرآن پہاڑ پہ آئے تو پہاڑ ریزہ ریزہ ہو جائے، تو جس محمد کے سینے پر آیا اس کا سینہ اتنا مضبوط تھا کہ قرآن کے وزن کو برداشت کر گیا، اور جس محمد کا سینہ اتنا مضبوط ہو اس کا دماغ کتنا مضبوط ہو۔ اتنا مضبوط ہوگا میرے رسول۔ تو میرے محترم میرے عزیز ہیں، تو یہ قرآن وہ ہے کہ اس کی ایک ایک آیت اتنی قیمتی، ایک ایک آیت کا اتنا وزن۔ اٹھا کے دیکھیے تاریخ، جناب یوسف علیہ السلام جب مصر کے بازار میں بکنے کے لیے آئے تھے اور عزیز مصر بھی آیا تھا، یہ ہم حسینی کیا کر رہے ہیں آج آپ کو بتاتا ہوں، ہم کیا کر رہے ہیں، ہم کس کا تابع ہیں۔ جب حضرت یوسف مصر کے بازار میں بکنے کے لیے آئے تو بڑے بڑے رئیس، عزیز مصر جیسا خزانے لے کر پہنچا ہوا انسان، وہیں قطار میں ایک بوڑھی عورت کھڑی تھی، پلے کیا تھا؟ پلے تھا ایک چھوٹا سا کپڑا۔ اماں جی یہاں بڑے بڑے بادشاہ، یہاں بڑے بڑے شہنشاہ، آپ خریدنے آئی ہیں یوسف، آپ کے پلے ایک چھوٹا سا کپڑا ہے، خریدنے چلی ہیں یوسف کو۔ کہا میں جانتی ہوں خرید میں بھی نہیں سکتی۔ اماں جی خرید سکتی نہیں ہے تو پھر قطار میں کیوں لگ گئی ہے؟ کہ کل کو جب تاریخ لکھنے والا یوسف کے قدردانوں کا تذکرہ کرے گا، جب تذکرہ کرے گا کہ یوسف کے خریدار کون تھے تو اسے لکھنا پڑے گا ایک بوڑھی بھی تھی۔ تو ایسے ہی ہم بھی عزاداری میں آئے، ہم جانتے ہیں انبیاء عزادار ہیں، اوصیاء عزادار ہیں، غوث کتب کلندر عزادار ہیں، انبیاء عزادار ہیں، ملائکہ عزاداری کرتے ہیں۔ ہم فرش پہ اس لیے آ گئے کہ محشر میں فہرست بنے تو ہم گناہگار بھی بوڑھی کی طرح فہرست۔ عزادار بہت بڑے ہیں، ہم تو کسی قطار میں نہیں ہیں، لیکن اس فرش عزا پر آ کر ہم بھی چاہتے ہیں کہ جب آقا حسین کی محشر کے میدان میں عزاداروں کی فہرست مرتب ہو تو ہم فقیر بھی کسی کونے قدرے میں آ جائیں کہ انہوں نے بھی آقا حسین کی عزاداری کی، ورنہ ہم کہاں عزاداری کی۔ حقیقی عزادار تو محمد و آل محمد۔ میرے عزیزوں، انی تارکن فیکم الثقلین، میں دو چیزیں چھوڑ کے جاؤں۔ حضرت یوسف بکنے کے لیے پہنچے دربار بازار میں، خریدار بہت سارے، خریداروں کی فہرست میں وہ بوڑھی بھی، خریداروں کی فہرست میں عزیز مصر بھی۔ عزیز مصر نے جب خریداروں کی فہرست میں اپنے 7 خزانوں کو یوسف کو پلڑے میں رکھوا کر ڈالا، خزانے ہل نہیں سکتے۔ یوسف بھاری ہے، نبوتیں کبھی دولت کے مقابلے میں تلی ہیں، نبوتیں دولت کے مقابلے میں نہیں تلتی، نبوتوں کا وزن بھاری ہے، اور نبوتیں انسانوں کے مقابلے میں بھی نہیں تلتی۔ نبوتوں کا اتنا وزن ہوتا ہے اللہ 70,000 کٹوا کے موسیٰ کو بچوا لیتا ہے۔
ابھی کا بڑا وزن، بہت وزن. تو میرے محترم میرے عزیز ہیں، تو اب جناب یوسف نے جب دیکھا عزیز مصر ہے تو خریدار ہے تو محب، خریدنا بھی چاہتا ہے لیکن خزانوں کو تول نہیں پا رہا، کہا ادھر قریب آئے، نبی کے بلانے پر آیا، آدھا کام تو بن گیا. دیکھیں یوسف کے بلانے پر آئے یا نہ آئے مجھے نہیں پتا اس کا کیا اسٹیٹس ہے، لیکن محمد مصطفیٰ کے بلانے کا کیا اسٹیٹس ہے میں قرآن سے آپ کی خدمت میں پیش کرتا ہوں. یا ایھا الذین آمنوا استجیبوا للہ ولرسولہ اذا دعاکم لما یحییکم. اے ایمان والوں جب تمہیں اللہ تو بلائے گا تو پھر واپس ہی کوئی نہیں آتا، تو اللہ یا اس کا رسول اگر تمہیں بلائے تو اس کی آواز پر لبیک کہہ کے چلے. اس لیے لما یحییکم، تاکہ تمہیں زندگی دے، تاکہ تمہیں حیات بخشے. یہ کب آئی؟ جب ایک صحابی رسول حضرت جناب ابی بن کعب، بہت عظیم صحابی، بڑے صحابی، وہ نماز پڑھ رہے تھے، اللہ کے رسول نے بلایا. اب صحابی نے کہا اللہ کے رسول نے بلایا ہے، کیا کیا جائے؟ نماز اللہ کی ہے، توڑ نہیں سکتا. رسول کے بلانے پر وہ جلدی سے نماز ختم کی، شارٹ کی، فوراً پہنچ گئے رسول کے چہرے پہ جلال. کہا یا رسول اللہ، کہا ابی ہم نے بلایا، آئے کیوں نہیں؟ تو کہا سرکار میں نماز پڑھ رہا تھا. کہا یہ نماز کس نے بتائی؟ یہ نماز کس نے سکھائی؟ آپ نے سکھائی. پھر یہ آیت آئی کہ اے ایمان والوں جب اللہ اور اس کا رسول بلائے تو اس کی آواز پر لبیک کرو، تاکہ رسول تمہیں حیات بانٹ دے، تمہیں زندگی دے دے، تمہیں حیات دے دے. تو اللہ کے رسول کے بلائے ہوئے پر جو آ جائے وہ زندہ ہے، اور جو پیغمبر کے بلائے ہوئے پر اگر پشت دکھا دے تو وہ چلتا ہوا مردہ ہے. حیات رسول بات. تو اب اس نے کہا کاغذ قلم دو. کہا کاغذ قلم دو، مشکل حل کر دوں گا. کافر تھا، نبی کے کہنے پر دے دی، اور مشکل حل بھی ہو گئی. یوسف نے کیا کیا؟ ایک آیت لکھی بسم اللہ الرحمن الرحیم، کا اسے ڈال دو. جیسے ہی ڈالا یوسف کا پلڑا ہلکا ہو گیا. یعنی قرآن کا وزن وہ ہے کہ یوسف ایک آیت میں تل گیا. او بابا جو ایک آیت کے برابر ہو اسے یوسف کہتے ہیں، اور جو 666 آیات کے ہم پلہ ہو انہیں اہل بیت نبوت کہتے ہیں. انی تارک فیکم الثقلین کتاب اللہ و عترت اہل بیت ما ان تمسک، اگر ان سے تمسک رکھو گے لن تضلوا، کبھی گمراہ نہیں، کبھی گمراہ نہیں. یعنی گمراہی سے بچنے کا نسخہ فقط قرآن کافی ہے نہیں. پیغمبر جوڑی دے کے گئے ہیں، قرآن اور اہل بیت، اور خالی اہل بیت بھی کافی. رسول نے نسخے میں دو چیزیں دی کہ قرآن اور اہل بیت دونوں کے دامن سے وابستہ ہو تو کبھی گمراہ نہیں ہو. اور یہ حتی یارنا علی الحوض، یہ حوض کوثر تک کٹھے آئیں گے، ان میں کوئی تفریق نہیں ہے. تو جب حوض کوثر تک پہنچیں گے یعنی قیامت تک یہ سلسلہ جاری رہے گا، تو ماننا پڑے گا قرآن کے ساتھ کسی اہل بیت کے فرد کا ہونا ضروری ہے، تبھی تو جوڑی مکمل ہو. وہی تو قرآن کے ساتھ ایسا چلے جو قیامت تک قرآن کے ساتھ. تو میرے محترم میرے عزیز، رسول نے فقط شکلین کہا نا بابا. امام بخاری کا استاد ہے جس نے لکھی ہے مسند ابن ابی شیبہ، ایک ہے مصنف ابن ابی شیبہ، ایک ہے ان کی مسند ابن ابی شیبہ. ابن ابی شیبہ بخاری کے شیخ میں سے، شیوخ بخاری میں سے، بخاری سے پرانا ہے. انہوں نے اپنی کتاب میں، اور اہل سنت کے 4 آئمہ ہیں ان میں ایک امام ہے
حضرت امام احمد بن حنبل انہوں نے اپنی کتاب مسند امام احمد بن حنبل میں بھی لکھا اور فضائل صحابہ میں بھی لکھا اور تخریج کرنے والوں نے لکھا اس حدیث کی سند صحیح ہے جو میں آپ کی خدمت میں پڑھ رہا ہوں۔ پیغمبر نے ایک منزل پر کہا کہ میں ثقلین چھوڑ کے جا رہا ہوں، تو کہہ رہے ہیں رسول کا کوئی خلیفہ نہیں ہے۔ بھائی رسول نے کیا کہا؟ انی تارکم فیکم خلیفتین، میں تم میں اپنے 2 خلیفے چھوڑ کے جا رہا ہوں، کتاب اللہ و عترتی اہل بیتی۔ میرے ایک خلیفے کو قرآن کہتے ہیں اور دوسرے کو اہل بیت۔ یہ 2 خلیفے رسول چھوڑ کے اور ان سے تمسک رکھنا، یعنی خلیفہ کا بھی ذکر اہل سنت کی کتابوں میں، اور یہ تو پہلی دعوت میں رسول نے اسلام کا آغاز دعوت۔ یار یہ دیوبندیوں کی امام بارگاہ ہے یا بڑے اچھا میری مشکل آسان کر دی۔ دیوبندی مجھے مجلس پڑھنے نہیں گے اپنے مسجد کی، پوچھ رہا ہوں آپ سے، پوچھ رہا ہوں آپ کرنے دیں گے اہل حدیثوں کو یہاں اجتماع؟ آپ بھی نہیں کرنے دیں گے۔ آج اپنے گھر میں مجلس کروا سکتا ہوں، لیکن فرحاد میرا بہت اچھا دوست ہے، میں اجتماع کے لیے اپنا گھر نہیں دوں گا، کیونکہ دوست ہیں عقیدے الگ ہیں۔ میں فرحاد کا بہت اچھا دوست ہوں، بھائیوں کی طرح باخدا ممبر پہ بیٹھا بھائیوں جیسا میرا دوست، لیکن اپنے گھر پہ میں کہوں یار سارا خرچہ میں کروں گا، مجلس تیرے گھر پہ کرنی ہے، وہ فرحاد کہے گا دعوت 10 کر لے مجلس نہیں کرنے دوں گا۔ مجلس کے لیے فرحاد بھی میرے لیے تیار نہیں، میں بھی فرحاد کے لیے تیار نہیں۔ وجہ کیا ہے؟ عقیدے میں فرق ہے۔ تو معلوم ہوا اپنا گھر بغیر عقیدے کو کوئی دیتا نہیں ہے۔ شاہ صاحب کو کہوں گا تو سائیں مجھے عمران شاہ کہیں گے بھائی مجلس کے لیے گھر حاضر ہے، خرچہ بھی میں کر دوں گا، کیونکہ شاہ صاحب اور میرا عقیدہ ایک ہے۔ تو جب عقیدہ ایک ہوتا ہے تو بندہ گھر دے دیتا ہے۔ اب مجھے بتاؤ اسلام کی پہلی دعوت ابو طالب کے گھر سے ہوئی ہے، اگر محمد اور ابو طالب کا عقیدہ الگ ہوتا تو اپنا گھر دے دیتا۔ حکیم صاحب عقیدے کے بغیر کوئی نہیں دیتا، گھر ایک ہے، عقیدہ ملتا ہے، تبھی تو اسلام کی پہلی دعوت ابو طالب کے گھر سے ہوئی، اور پہلی دعوت میں رسول اللہ نے 2 باتیں کی، بڑی طویل دعوت ہے، اس میں 2 باتیں کی اور بس اسی پر گفتگو تمام ہونے لگی۔ پیغمبر نے ایک وعدہ کیا، ایک وعدہ لیا۔ اگر آپ مجھ سے کہیں اسد بھائی ایک جملے میں ہمیں پورا اسلام سمجھانا، تو میں یہی کہوں گا اسلام نام ہے سرکار کے لبوں پر اعتماد۔ پورا دین احسان جانی اللہ کے رسول کے لبوں پر اعتماد کے علاوہ کچھ نہیں۔ ہم نے اللہ کو ایک مانا تو رسول اللہ کے کہنے پہ مانا، ہم نے قرآن کو قرآن مانا تو رسول کے کہنے پہ مانا۔ یہ تو محمد مصطفیٰ کی امانت ہے کہ انہوں نے بتا دیا یہ قرآن ہے، یہ میری حدیث ہے، ورنہ کس نے جبریل کو آتے ہوئے دیکھا تھا؟ قرآن کو مانا رسول کے کہنے پر، قبلے کو مانا رسول کے کہنے پر۔ قسم خدا کی ہم نے علی کو بھی علی مانا تو رسول کے کہنے پر۔ ہم بھائی رسول کے علاوہ کسی کو نہیں مانتے، رسول نے علی کو جیسا منوایا ویسا ہم نے مانا، ہم مانتے ہی رسول کو ہیں۔ رسول ہم نے کبھی حسن حسین کو ان کے کہنے سے سردار نہیں مانا، سرکار کے کہنے سے سردار مانا۔ ہم نے سیدہ کو سیدۃ النساء العالمین مانا تو سرکار کے کہنے سے مانا۔ ہم تو بھائی پیغمبر ہی کو مانتے ہیں، پیغمبر جس کو ہاتھوں پر اٹھاتا ہے اسے دل میں بٹھاتے ہیں، جسے قلب سے نکالتا ہے اسے دل سے نکالتے ہیں۔
سرکار کو مانتے ہیں، تو سرکار جو منواتے گئے ہم نے اس کو مانتے گئے، سرکار نے جس کو جیسا منوایا ہم نے اسے ویسا مان لیا۔ تو میرے محترم، میرے عزیزم، سرکار نے پہلی دعوت میں دو کام کیے۔ پہلا کام یہ کیا کہ میں تمہارے لیے دین اور دنیا کا سب سے بہترین ترین پیغام لایا ہوں، اگر اس میسج کو فالو کرو گے تو تم دین اور دنیا میں سرفراز ہو۔ اس کام میں کون ہے جو میری مدد کرے؟ تو اس منزل پر حضرت جناب علی علیہ السلام کھڑے ہوئے اور کہا انا ناصروں کا یا رسول اللہ، اے اللہ کے رسول میں آپ کا ناصر ہوں، میں آپ کی مدد کروں۔ پھر کہا، پھر علی کھڑے ہو گئے، پھر کہا، پھر علی کھڑے ہو گئے۔ اس کے بعد جناب رسول اللہ نے، بلکہ یہ جملہ کہنے سے پہلے پیغمبر نے ایک آفر کی تھی کہ جو اس راہ میں میری نصرت کرے گا وہ میرا بھائی ہوگا، وہ میرا ناصر، میرا وزیر ہوگا، وہ میرا وصی ہوگا، وہ میرا خلیفہ ہوگا۔ تو اس منزل پر حضرت علی نے نصرت کی ہے، یعنی پیغمبر نے پہلے بتایا کہ یہ میں پیغام لایا ہوں، اگر جو میرے اس میسج کو قبول کرے گا وہ میرا ناصر ہوگا، وہ میرا مددگار ہوگا، وہ میرا وصی ہوگا، وہ میرا خلیفہ ہوگا۔ تو جب پیغمبر نے پہلی دعوت میں خلافت کا وعدہ کیا، علی نے پہلی دعوت میں نصرت کا وعدہ کیا، وعدے دو ملک صاحب، وعدے دو۔ ایک وعدہ کیا ہے میرے مولا علی، ایک وعدہ کیا ہے میرے مولا رسول اللہ۔ میرے مولا علی نے کہا میں نصرت کروں گا، میرے مولا رسول نے وعدہ کیا کہ میں خلافت دوں گا۔ دین نام ہے، میرے رسول کے لبوں پر اعتماد ہے۔ بھائی نماز پڑھو گے جنت ملے گی، کبھی پڑھنے پر دنیا میں 150 جیب میں آئے، ورنہ فری لانسنگ کے بجائے ہمارے لوگ تو نوافل ہی پڑھتے رہتے، کبھی نہیں آئے۔ اچھا نہ پڑھنے پہ کوئی ہلکا پھلکا تھپڑ لگا؟ نہیں لگا۔ اچھا روزہ رکھنے پر کوئی جیب میں امرود، کیلا، انگور کوئی چیز آج تک آئی؟ صاحب نہیں آئی۔ اچھا جناب روزہ نہ رکھنے پر کوئی لال کتا کسی فرشتے نے مارا؟ نہیں مارا۔ ارے بھائی کام کرنے پر نہ کوئی دنیا میں جزا مل رہی ہے، نہ کرنے والے کو کوئی سزا بھی نہیں مل رہی ہے، تو پھر یہ کام کس لیے کر رہے ہیں؟ کہ اس لیے کر رہے ہیں کہ سچے رسول نے کہا ہے کہ اگر یہ کام نہیں کرو گے تو اس کے بدلے میں تمہارے ساتھ جہنم میں یہ ہوگا، اور اگر یہ عمل کرو گے تو پھر تمہارے ساتھ یہ اجر ملے گا، نماز کا یہ اجر ہے، روزے کا یہ اجر ہے، صدقے کا یہ اجر ہے، حج کا یہ اجر ہے، زکوٰۃ کا یہ اجر ہے، ہر نیکی کا اجر میرے رسول نے بتایا، ہر گناہ کی سزا میرے رسول نے بتائی، اور ہم نے اسے سچا مانا، کیونکہ سچے رسول نے جو کہا ہے وہ عین حق ہے، ہمیں دنیا میں ظاہری فائدہ ملے یا نہ ملے، رسول نے جو کہا ہے وہ عین حق ہے۔ تو بھائی جس رسول کے کہنے سے یہ ساری باتیں تسلیم کی ہیں، اگر دعوت ذوالعشیرہ کو نہ مانو گے تو جو رسول اپنے بھائی کو جاتے ہوئے خلافت نہیں دے کے گیا وہ آپ کو وہاں جنت کیسے دلوائے گا؟ تو ہم تو رسول کے اس قول کو صادق مانتے ہیں کہ پیغمبر نے کہا یا علی تو میرا خلیفہ، ہم تو پیغمبر خدا کے اس قول کی بنیاد پر امیر المومنین خلیفۃ بلا فصل صلوات پڑھیے محمد ایک مرتبہ پھر فرش عطا کی قبولیت کے لیے صلوات۔ وہ حسین ابن علی کہ جو اپنے اصحاب کو بھیج رہے تھے، اس خط لکھ کے بلوایا ہے تو اسے حبیب ابن مظاہر کہتے ہیں۔
جناب حبیب ابن مظاہر پیغمبر کے اصحاب دعوت، کربلا میں 15 اصحاب رسول لشکر حسین میں تھے، ان میں ایک صحابی رسول حضرت حبیب ابن مظاہر، یہ پیغمبر کے صحابی تھے۔ نماز پڑھ کے خاک شفا کو ہم آنکھوں سے لگاتے ہیں چونتے ہیں، یہ کس امام نے کیا؟ لوگ کہتے ہیں شیعہ اصحاب سے محبت نہیں، باخدا اصحاب رسول پر ہمارا سلام ہو، جو آل محمد کے وفادار شخصیات ہیں، ان کے پیروں کی مٹی ہماری آنکھوں کا سرمہ بن جائے، ہماری آنکھوں کے لیے باعث افتخار۔ حبیب ابن مظاہر کی سنت ہے، حضرت حبیب ابن مظاہر کیسے سنت ہے کہ رسول اللہ ان سے بہت پیار کیا کرتے تھے۔ یا رسول اللہ اس جوان سے آپ بہت پیار کرتے ہیں، اتنی محبت کیوں کرتے ہیں؟ کہ میں اس لیے اس سے محبت کرتا ہوں کیونکہ یہ میرے حسین سے محبت کرتا ہے، میرے حسین کے قدموں کی خاک کو اٹھا کر یہ چومتا ہے۔ حسین سے منسوب چیز کو چومنا یہ سنت حبیب ابن مظاہر۔ یہ عظیم صاحب جنہیں خط لکھ کے بلوایا، اور خط میں جملہ کیا لکھا؟ رجل فقیہ، ایک مرد فقیہ کے نام، حسین جیسا امام جسے فقیہ کہے اسے حبیب ابن مظاہر کہتے ہیں۔ اور عزیزوں، جو خط لکھا ہے حکم شریعت ہے کہ کھانا کھا رہے ہو تو کھانا کھاتے ہوئے استاد آ جائے، بڑا آ جائے، سید آ جائے، غیر سید آ جائے، ابا آ جائے، اماں آ جائے، احترام رزق یہ ہے کہ رزق جب سامنے ہو آپ تناول کر رہے ہو کسی کے احترام میں نہ کریں، یہ مذہب اہل بیت ہے۔ لیکن اگر امام ہو یا امام کا کوئی حکم ہو تو پھر رزق کو بھی چھوڑ، معصوم اگر بلائے یا معصوم کا پیغام ہو تو پھر رزق کو بھی چھوڑ، لیکن عام کسی بندے کے لیے، دنیا کے کسی بندے کے لیے رزق کو نہیں چھوڑ۔ کھانا کھا رہے تھے اور گلے میں نوالے اٹک رہے تھے، گلوگیر ہو رہے تھے۔ آج سمجھ میں نہیں آ رہا کہ یہ کھانا کھایا کیوں نہیں جا رہا، یہ نوالے گلے میں کیوں پھنس رہے؟ اتنے میں دق الباب ہوا تو کھانا کھاتے ہوئے پوچھا کون؟ کہا انا مرید الحسین، میں حسین کا قاصد ہوں۔ جیسے ہی حسین کے قاصد کا سنا دوڑتے ہوئے گئے، اس سے کہا کہ کیا پیغام ہے مولا کا؟ کہ مولا نے خط دیا ہے، وہ خط تمہیں دینے آئے۔ خط کو آنکھوں سے لگایا، خط کو چوما۔ کوفے کے حالات اس وقت بڑے خطرناک تھے۔ خط کو جب پڑھا تو اس میں یہی جملہ لکھا تھا، رجل فقیہ کے نام بچپن کے دوست حبیب ابن مظاہر کا ہم کربلا میں گر چکے ہیں، اگر ممکن ہو تو ہماری نصرت کے لیے پہنچو۔ یہ کوفے میں موجود ہے، حالات بھی اچھے ہیں۔ بیگم سے نے پوچھا کیا بات ہے؟ کہ امام حسین کا خط آیا اور نصرت کے لیے بلا رہے ہیں۔ کہا کہ نصرت کے لیے بلا رہے ہیں، تب میں جانا نہیں چاہتا۔ کہ آپ نہیں جانا چاہ رہے تو مجھے اجازت دیجیے، آپ گھر بیٹھیے، میں امام کی نصرت کے لیے جاتی ہوں۔ کہ مومنہ میں تیرا امتحان لے رہا تھا، میں جانے کو تیار ہوں۔ کہا کہ لوگ پکڑ دھکڑ ہو رہی ہے، لہٰذا غلام سے کہا کہ تو گھوڑے کو لے کر فلاں مقام پر پہنچ، میں کچھ دیر میں پہنچوں۔ اب جناب حبیب ابن مظاہر کچھ دیر میں جب پہنچے تو غلام گھوڑے کی لگام تھامے ہوئے ایک جملہ کہہ رہا تھا کہ گھوڑے
اگر میرا آقا نہیں آیا تو گھبرا نہیں، میں سوار ہو کے جاؤں گا اور امام حسین کی نصرت کے لیے تجھے لے کے چلوں گا۔ جیسے ہی حبیب نے جملے سنے تڑپ کے رہ گئے کہ میرے اللہ، حسین اتنا غریب ہو گیا ہے کہ غلاموں کو بھی حسین کی مظلومیت پہ ترس آ رہا ہے۔ پہنچے ہیں اور کہنے لگے کہ اے غلام، تو حسین سے محبت کرتا ہے، میں نے حسین کی خاطر تجھے آزاد کیا۔ گھوڑے پر بیٹھنے لگے کہ ساری زندگی جب آپ کی خدمت کی تو ساتھ رکھا، آج حسین کی خدمت کی بات ہے، مجھے چھوڑ کے جانے کا کہہ رہے ہو، مجھے بھی آقا لے چلو۔ غلام کو بھی گھوڑے کے پیچھے بٹھایا اور آگے چل پڑے ہیں۔ اب جو پہنچے ہیں، ایک مرتبہ غبار اٹھنے لگی۔ جب کوفے کی طرف سے غبار اٹھی، حسین نے کہا علی اکبر میرے لال، عباس بھیا میرا ایک دوست آ رہا ہے، اس کا استقبال کیجیے۔ اب جو پہنچے حبیب ابن مظاہر، فوراً صدائیں بلند ہوئی، اہلاً و سہلاً مرحبا، اہلاً و سہلاً مرحبا۔ اب جو صدائیں اور مبارکبادیں حبیب کے لیے بلند ہوئی، خیموں تک علی کی بیٹیوں کی آواز پہنچی کہ اماں فضا یہ کیسی مبارکباد ہے۔ سیدہ زینب سلام اللہ علیہا نے جب یہ جملے کہے کہ آپ کے نانا کا صحابی حبیب مدد کے لیے آیا ہے، حبیب نصرت کے لیے آیا ہے۔ عزاداروں جب پہنچے ہیں حبیب کو، جناب زینب کہتی ہیں نانا کے صحابی کو میرا سلام دینا کہ علی کی بیٹی سیدہ زینب نے سلام بھجوایا ہے۔ جیسے ہی جناب فضا نے سلام بھجوایا، حبیب نے امامے کو اتارا، خاک سر میں ڈال کے کہتا ہے میرے اللہ، رسول کی نوازیاں اتنی غریب ہو گئی کہ ہم غلاموں کو سلام کہہ رہی ہے۔ عزاداران امام مظلوم حبیب ابن مظاہر حسین کے میمنے کے سردار علم بردار تھے، جنگ کرنا شروع کی، اجازت ملی ہے، ضعیفی کے عالم میں بے جگری سے لڑے ہیں۔ روایت کہتی ہے 80 ملعونوں کو فنار کیا، اور جب گرے ہیں گھوڑے سے، جب گھوڑے سے گرے تو کہا آقا حسین مدد کو آئیے۔ مولا حسین پہنچے، غازی عباس پہنچے، علی اکبر پہنچے۔ حسین نے حبیب کو اٹھایا ہے، حبیب زخمی ہیں، حبیب زخمی ہیں، زخمی حالت میں ہیں۔ تو جناب حبیب کو جب دم نکل گیا، شہید ہو گئے، لاش کو اٹھانے کی منزل آئی تو حسین نے جب اٹھایا تو علی اکبر نے کہا بابا مجھے اٹھانے دیجیے۔ کہا اکبر کیسے اٹھانے دوں، میرا مہمان۔ جناب غازی نے کہا آقا مجھے اٹھانے دیجیے۔ کہا حبیب کے لاشے کو کیسے اٹھانے دوں، میرا محب ہے، میرے نانا کا صحابی ہے۔ اس کے بعد گنجے شہیدہ میں اس لاش کو رکھا ہے۔ خدا کی قسم جب میرے چوتھے امام نے لاشیں دفن کروائے ہیں، جو کربلا کے زوار بیٹھے ہیں وہ جانتے ہیں حبیب کی لاش گنجے شہیدہ میں الگ دفن کی ہے۔ آج بھی جب کربلا کا زائر آقا حسین کی سلامی کو جاتا ہے، پہلے حبیب کی سلامی کرتا ہے۔ آج بھی حبیب دربار حسین میں دربان بن کے کھڑا ہے۔ عزاداروں جب حبیب شہید ہو چکے ہیں، حبیب کا سر کاٹ کے نیزے پر رکھا ہے۔ 13 محرم کو قافلہ پہنچا ہے، حبیب کا بیٹا قاسم ابن حبیب آیا، کہا میرے بابا کا سر خودی دے دے۔ کہا میں تجھے کیسے دوں، مجھے یزید سے پیسے لینے ہیں۔ کہا میں پیسے دینے کو تیار ہوں، جو یزید انعام دے گا میں دینے کو تیار ہوں۔ کہا میں سر نہیں دے سکتا۔ اتنے میں اس نے اپنے 10-15 دوست کٹھے کیے ہیں، ایک مرتبہ حملہ کیا، حملہ ہوا تو سپاہی حبیب کا سر چھوڑ کے بھاگا۔ انہوں نے اپنے باپ کا سر اٹھایا، جب سر لے کے گئے ہیں سجاد کی حالت متغیر ہوئی کہ بابا جس کا بیٹا مشیت کا پابند نہیں ہے وہ تو اپنے باپ کا سر لے گئے۔ سجاد اتنا غریب ہے، بار امامت کا وقت نہیں، بابا تیرا مظلوم بیٹا تیرے سر کو نہیں لے جا سکتا۔ سجاد مشیت کے ہاتھوں پابند
अला लअनतुल्लाहि अलल कुफ़ार। आले वाले तुझे वास्ता मोहम्मद व आले मोहम्मद अलैहिस्सलाम की इस्मत का, इन अज़ादारों के आंसुओं को, इन मुहिब्बान अहले बैत की चीखों को, इनके हाय करने को बरोज़ महशर मुक़द्दिमाए शहादत इमाम हुसैन ने बतौर गवाही सुना। क्योंकि कुरान की आयत है जिस आयत में ज़ात वाजिबुल वजूद ने यहूदियों के बारे में कहा है, कुल फलमा यक़्तुलूना अंबिया अल्लाह, इनसे पूछो यहूदियों से इन्होंने अंबिया को कत्ल क्यों किया। रसूल के दौर में कोई यहूदी नहीं आया, लेकिन कुरान कुल के तहत है, कुल फलमा, मेरे मोहम्मद सवाल कर इनसे इन्होंने अंबिया को क्यों कत्ल किया। तो छठे इमाम से पूछा, मौला ये क्या वजह है कि यहूदी जो रसूल के सामने थे उनमें से कोई एक भी किसी नबी का कातिल नहीं है, अंबिया तो बहुत पहले शहीद हुए, फिर इन्होंने इनको कातिलीन में क्यों शुमार किया, कातिलान में क्यों शुमार हुए। इमाम फरमाते हैं ये इसलिए कातिलों में शुमार हुए क्योंकि ये अपने बड़ों के फेल से राज़ी है और मज़लूमीन के हक़ में नहीं बोलते। पालने वाले हम ये आज़ादारी, हम ये गम, हम ये फ़र्श अज़ा बिछाकर यही कहते हैं कि हम इमाम हुसैन के साथ हैं, हम यजीद के साथ नहीं हैं, हम मज़लूमों के साथ हैं। मौला हमें मज़लूमों के मुक़द्दमे में हमारे गिरिए को, हमारी आहों को, हमारी सिस्कियों को, हमारे हाय करने को शुमार करना मुक़द्दमा मज़लूमियत इमाम हुसैन में कि हम हुसैन की मज़लूमियत के हक़ में थे, हम यजीद के फेल से बरीउल ज़िम्मा थे। पालने वाले के बाद मोहम्मद की इस्मत का, जो कर्ज़दार हैं उन्हें कर्ज़े से निजात अता फरमा। पालने वाले जो हाजात, जो तमन्नाएँ लिए हुए सुल्तान करबला के मुहिब्बीन, आज़ादार, मुसलमान, शिया सुन्नी इस फर्श अज़ा पर आने वाला तब तक नहीं आता, बाखुदा साहिब सिरात मुस्तकीम के लफ्ज़ हैं, तब तक कोई इस फर्श पर नहीं आ सकता जब तक जनाब सैयद आके दस्तखत। तो यकीनन ये लोग ऐसे हैं जिनका इंतखाब जिक्र के लिए हुआ है। मालिक मोहम्मद वाले मोहम्मद के सदक़े में जो हाजात, जो तमन्नाएँ इनके दिलों में हैं, अगर वो तेरे मयार अदल पर पूरी नहीं भी उतरती, तू अपने मयार फजल व करम के सदक़े में सुल्तान करबला की अज़मत और मज़लूमियत के सदक़े में उसे पूरा फरमा। आने वाले हम सबको जो इमाम हुसैन के रोज़ा मुक़द्दस की जाली को चूम चुके हैं, मालिक उन्हें एक बार फिर इस मुक़द्दस रोज़े की जाली चूमने की सादत अता फरमा। जो नहीं चूम सके इमाम हुसैन के सदक़े में, मेरे अल्लाह ऐसे असबाब मुहैया फरमा कि वो आका हुसैन के मुक़द्दस रोज़े की जाली से अपने रुखसारों और अपने लबों को मस कर सके, इमाम हुसैन की चौखट पर शुक्र के सजदे कर सकें, उस बेवड़ी को चूम सकें, उस दरबार में हाज़िरी आ सकें। आने वाले मोहम्मद वाले मोहम्मद के सच्चे जो परेशान हाल हैं उनकी परेशानी को दूर फरमा, हम सब के रिज़्क़ में इज़ाफ़ा फरमा, शिकवों को इसके हराम से महफूज फरमा, हम सब के घरों पर अपनी रहमतें और बरकतें नाज़िल फरमा। जो मुहिब्बान अहले बैत, हमारे वालिदैन, हमारे मरहूमीन, हमारे दोस्त अकारिब जो हयात हैं या जो दुनिया से रुखसत हो चुके हैं, मालिक उन सब के गुनाहान कबीरा व सगीरा को माफ़ फरमा। तमाम दुआओं में सबसे आला व अरफा दुआ हुज्जत दौरा इमाम ज़माना के ज़हूर में तालीम, उस वक्त तक मौत न देना जब तक सरकार हुज्जत दौरा हमसे नाज़िल हो। रब्बना तक़ब्बल मिन्ना इन्नका अंतस समीउल अलीम बिरहमतिका या अरहमर राहिमीन। अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मद व आलि